نازل ہوئی جب ایک شخص جس کا نام سالبہ ابن ابی حاتب تھا، اور سالبہ کے نام سے دو صحابی گزرے ہیں، ایک وہ صحابی تھا جس کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، اور یہ جس کا ذکر چل رہا ہے یہ صحابی تھا لیکن منافق تھا اور بڑا غربت سے مارا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ اس کے پاس ایک چادر ہوتی تھی اور جو یہ اوڑھ کر آتا اور نماز پڑھتا اور پھر جلدی واپس چلا جاتا اور وہ چادر اپنی بیوی کو دیتا تاکہ وہ اس کو اوڑھ کر اس سے نماز ادا کر سکے۔ اتنا یہ شخص غریب تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال اور دولت عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے، جتنا تیرے پاس موجود ہے، تھوڑا ہے لیکن شکر کرنے کے لائق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ مال اور دولت آ جائے تو اللہ کا شکر کرنا بھی بھول جائے اور پھر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ تو جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو وہ صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ پھر کئی دن بعد پھر اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال اور دولت عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دعا کریں گے اللہ دعا کو قبول فرمائے گا، مجھے اللہ دولت سے نوازے گا تو میں حد سے زیادہ بڑھ کر خیرات کیا کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ تیرے لیے مجھے افسوس ہے، پھر بھی میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس سالبہ بن ابی حاتب کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بکریوں میں سے ایک بکری کہیں سے ملی تو اس میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اتنی برکتیں ہوتی تھی جس طرح کیڑے پھیلتے جاتے ہیں تو ان کی بکریاں بھی اسی طرح سے پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو نمازیں پڑھا کرتا تھا، ظہر اور عصر کو۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا مال دیا تھا، پھر اسے اور سفر کرنا پڑا، اس مال کو بکریوں کو لے کر پہاڑوں کا سفر کرنا پڑا انہیں چرانے کے لیے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہفتے میں صرف ایک جمعہ پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر برکتیں عطا فرما دی۔ پھر وہ جو ہفتے میں ایک جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتا تھا، بکریاں زیادہ ہو گئی، سفر پھر اور زیادہ کرنا پڑا، تو یہاں تک کہ پھر وہ صحابی جو تھا تو اس وقت صحابیت کے درجے پر فائز تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی کہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے بھی وہ قاصر رہا۔ پھر راستے پر کھڑا ہو جاتا، کوئی آتے جاتے تو ان سے پوچھتا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا بیان فرمایا ہے، کیا نصیحتیں فرمائی ہے اور کون سی حدیثیں ان کو صرف سنا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ تھی وہ فرض کی، وہ لازم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا، اور ایک صحابی جو بنو سلیم کے قبیلے سے اس نے زکوٰۃ کو اکٹھی کرنی تھی، اور دوسرے صحابی کو حکم ہوا کہ تم نے اس سالبہ سے زکوٰۃ جا کر ضرور لینی۔ جو پہلے غربت سے مارا تھا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اثر سے اللہ نے انہیں اتنا مال اور دولت دی کہ اس کا مدینہ طیبہ میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے پھر انہوں نے پہاڑوں کا سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے وہ اتنا دور چلا گیا تھا
کہ اب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ ہے ان کے جو احکام ہے، قصاص ہے ان کے جو احکام ہے، اور دیت ہے ان کے جو احکام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو لکھ کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام اپنی مرضی سے وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھ کر دیتے تھے، وہ صحابہ کرام اسی طرح سے جا کر اس زکوٰۃ کو وصول کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا تھا، وہ لکھا ہوا خط تھا، تو جا کر اسی سالبہ کو دکھایا۔ تو اس نے جب پڑھا تو پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تو ہم جس طرح سے کافروں سے ٹیکس لیتے ہیں تو یہ تو اسی طرح کا ٹیکس لگتا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، یہ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے زکوٰۃ کو لازم کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، تو یہ ایک زکوٰۃ ہے جو مال کو صاف اور ستھرا کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ صاف اور ستھرا کرنا اور اس کی نشو و نما کرنا۔ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہوئے جو مال ہوتا ہے وہ ایک شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت برکتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ برکتیں ڈالنے کو نشو و نما کہا جاتا ہے۔ تو صحابی کو جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے، رکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے موضوع پر ہمیں لکھ کر بھیجا ہے، اور آپ کا خاص کر نام لے کر ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ، دوسری جگہوں سے زکوٰۃ وصول کر لو، آخر میں جاتے ہوئے مجھ سے ضرور ملتے جانا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ صحابی دوسرے قبیلے میں گئے، وہاں سے زکوٰۃ اکٹھا کی، جتنی زکوٰۃ دوسرے قبیلے میں بنتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ دینا شروع ہو گئے۔ تو صحابیوں نے کہا کہ نہیں، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے ہم اتنا ہی زکوٰۃ لیں گے، اس سے کم بھی ہم نے نہیں لینی اور اس سے زائد بھی ہم نے نہیں لینی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں زائد جو دے رہا ہوں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو شریعت کا یہ مسئلہ بنا کہ زکوٰۃ جتنی بنتی ہو، اگر اس سے کچھ زائد دینا چاہے تو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، لیکن شریعت اسے مجبور نہیں کرتی کہ تو اتنا زیادہ ہی زکوٰۃ دے، بلکہ جتنا نصاب ہے اتنا دینا تو ضروری ہوتا ہے۔ تو ان کا جو مسئلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم قبول کر لیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لیے جنہوں نے زکوٰۃ زیادہ دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ جب وہ صحابی دوبارہ اس سالبہ کے پاس گئے، اسے پھر کہا تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی تم چلے جاؤ، میں تھوڑا غور و فکر کرتا ہوں، سوچ وچار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ صحابی سالبہ سے مل کر ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ مجھے اس سالبہ پر بڑا افسوس ہے جس نے زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سوچ وچار کی تو پھر اللہ رب العزت نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا۔ تو نازل کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس شخص نے زکوٰۃ کی تھوڑی سی بے حرمتی کی، ایسے الفاظ منہ سے نکالے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا، اور وہ صحابی جو صحابیت کے درجے پر فائز تھا، اللہ رب العزت نے اس کے اسلام کو، اس کے ایمان کو بھی اس سے چھین لیا تھا۔ اور سالبہ نامی دو صحابی گزرے ہیں، ایک سالبہ ابن حاتب ہے اور اس کا نام سالبہ ابن ابی حاتم ہے، حاتم۔ اور جو سالبہ وہ جو پہلے صحابی تھے وہ تو بدری صحابی تھے، ان کے بڑے درجات تھے، اور جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ پہلے صحابیت کے درجے پر فائز تھے،
پھر یہ منافقت کے درجے پر چلے گئے تھے. کسی رشتہ دار نے جا کر ان کو بتایا کہ اللہ نے تو تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کر دی, اور اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. تو وہ پھر اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنی ساری بکریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سالبہ, اب تو میرے رب نے مجھے منع فرما دیا کہ تیری زکوٰۃ کو اب میں وصول نہیں کروں گا, کیونکہ اس نے زکوٰۃ کی تھوڑی سی بے ادبی کی تھی. اور زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان آ جائے, جب اللہ رب العزت کا فرمان آ جائے, تو پھر بندے کو اپنا جو دماغی سوچیں ہوتی ہے ان کو دوہرانا ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے سر کو خم کرنا ضروری بن جاتا ہے. اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رکے کو پڑھ کر پھر اس زکوٰۃ کی تھوڑی سی بے ادبی کی ہے, تو اللہ کے محبوب نے اس کی زکوٰۃ کو لینا بھی پسند نہیں فرمایا. اور آج ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے زکوٰۃ دینے کا انداز ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور کس ارادے سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو تسلیم کر کے خوشی سے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور مال کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے. جب ہم تھوڑا سا اپنی اس زکوٰۃ نکالتے ہوئے دل و دماغ کو, نیتوں کو جب خراب کرتے ہیں, پھر ہزاروں زکوٰۃیں نکالتے رہے, پھر میرا رب اس زکوٰۃ کو قبول بھی نہیں فرماتا. جب اس صحابی کی زکوٰۃ کو رد کر دیا گیا, جب اس صحابی کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا گیا, تو ہم تو صحابیوں کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے. تو جب ہم اس طرح کے زکوٰۃ کے بارے میں الفاظ نکالتے ہیں تو اللہ ہماری زکوٰۃ کو بھی قبول نہیں فرماتا. اور پھر وہ شخص سالبہ بکریاں لے کر چلا گیا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, تو یہ بکریاں لے کر پھر آیا اور اپنا تعارف پیش کر رہا تھا کہ اے ابوبکر, تم تو جانتے ہو میں انصاری صحابی ہوں, اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کتنا پیار تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر کتنا ہوتی تھی. اب میں بکریاں لے کر آیا ہوں تو میری زکوٰۃ کو قبول کر لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس زکوٰۃ کو میرے نبی نے قبول نہیں کیا تو اس زکوٰۃ کو صدیق بھی قبول نہیں کرتا. وہ شخص پھر وہ بکریاں لے کر چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر بکریاں لے کر آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ جس مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, جس مال کو عمر نے نہیں لیا, اور جس مال کو عثمان نے نہیں لیا, تو اس طرح سے ترتیب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب وہ پہنچا تو پھر وہ ہلاک ہو گیا تھا. ہلاکت کا لفظ ان پر ہوتا ہے جس کا ایمان سلامت نہ ہو. جو مسلمان ہوتا ہے اسے ہلاک نہیں کہا جاتا. ہلاکت کے الفاظ ان پر استعمال کیے جاتے ہیں جن کے سینے کے اندر ایمان نہ ہو. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بکریاں لے کر آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مال کو میرے نبی نے نہیں لیا, جس مال کو صدیق نے نہیں لیا, تو تیرے اس مال کی ضرورت اب اس عمر کو بھی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی زکوٰۃ لینا منع کر دیا کہ میں بھی تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا, آپ بظاہر دنیا سے انتقال کر گئے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. تو یہ شخص پھر بکریاں لے کر آیا, پھر منتیں کرتا تھا کہ مجھ سے میری زکوٰۃ وصول کر لو, چاہے تو سارا مال دینے کے لیے میں تیار ہوں, بس میری زکوٰۃ کو کسی طرح سے قبول کر لو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جس مال کو میرے نبی نے نہیں لیا, صدیق اکبر نے جس مال کو قبول نہیں کیا, اور جس مال کو عمر فاروق نے قبول نہیں کیا, تو عثمان غنی کو بھی ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے.
کیا تھا؟ صرف زکات کی تھوڑی سی بے ادبی کی اور اسے ٹیکس قرار دیا اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اللہ کے محبوب نے اس کی زکات کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح سے دیکھا جائے کہ آج ہمارے پاس سونا اور چاندی موجود ہوتی ہے تو ہم اس میں زکات دینے کے لیے تیار ہوتے بھی ہے یا نہیں۔ اب اگر کسی کے پاس سوال ہے کہ سونا اور چاندی، کچھ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے، سونے کا نصاب جو ہوتا ہے 7.5 تولے اور چاندی کا جو نصاب ہوتا ہے 52.5 تولے۔ اب کسی شخص کے پاس 5 تولے سونا ہو اور کچھ مقدار میں چاندی موجود ہو تو پھر زکات وہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے ہمارے پاس سونا اتنا ہوتا تو نہیں لیکن کم تو ہوتا ہے، 1-2 تولہ تو ضروری ہمارے پاس ہوتا ہے، تو اگر 1 تولہ ہو یا 2 تولے ہو اور ساتھ میں چاندی موجود ہو تو ہم نے پھر مقدار سونے کو نہیں دیکھنا ہوتا، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں زکات نکالی جائے گی تو نکالتے ہوئے ہم نے فقیروں کا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب سونے کی قیمت کو، سونے میں 7.5 تولے سونا ہو تو پھر ہم زکات نکالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جب سونا بھی تھوڑا موجود ہے، چاندی بھی تھوڑی موجود ہے، اب سونے کی قیمت کو چاندی کے ساتھ ملا کر پھر دیکھیں گے کہ چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو پھر ہم پر چاندی کے نصاب کے مطابق زکات دینا لازم بن جاتا۔ اب سونا 7.5 تولے نہیں، صرف 1 تولہ سونا ہے مثال کے طور پر، اور چاندی ہمارے پاس 40 تولے چاندی موجود ہے یا 10 تولے چاندی موجود ہے، تو چاندی کی فی دن، جو آج کا دن ہے یا یہ مارچ کے دنوں میں، چاندی کی فی تولہ جو قیمت ہے وہ 3,415 روپے 1 تولہ ہوتی ہے، کمی پیشی 3,300 تک بھی ہوتا ہے۔ جو آج کی تاریخ ہے کہ 13 مارچ یا 14 مارچ کی، تو اس تاریخ کی، کیونکہ ان کی قیمتیں کبھی بدلتی رہتی ہیں، تو فی تولہ جو قیمت ہے وہ 3,000 سے کچھ زائد ہے۔ اب کسی کے پاس 10 تولے چاندی ہو اور 1 تولہ سونا ہو تو سونے کی مقدار زیادہ، اس کی قیمت اعلیٰ ہوتی ہے، تو پھر ہم سونے کی قیمت کو چاندی کے ساتھ ملا کر اس کو صاحب نصاب بنا دیتے ہیں۔ اور اسی انداز کو الہدایہ جو کتاب ہے، جو فقہ کی کتاب ہے، جس میں جو مسائل فتوے دیے جاتے ہیں تو یہاں پر اسی کتاب سے بھی دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو فقہ تیار کی گئی ہے، تو الہدایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ والمعتبر فی ذالک الا انفع للفقراء، کہ ہم نفع کے طور پر یہ دیکھیں گے کہ فقیروں کو فائدہ کس نصاب سے ہوتا ہے، تو ہم نے سونے اور چاندی کو اسی نصاب میں لے کر اس کو صاحب نصاب بنا دیتے۔ اسی طرح البدائع والثناء ایک فقہ کی کتاب ہے جو تخصص فی الفقہ، جو مفتی کورس کرتے ہیں تو وہاں پر یہ پڑھائی جاتی ہے، تو یہاں پر موجود ہے کہ وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ذَهَبٌ وَالْفِضَّةُ، کسی انسان کے پاس، کسی مسلمان کے پاس سونا بھی موجود ہو اور چاندی بھی موجود ہو، کان احدہما، یہ دونوں، نہ سونا اتنا زیادہ ہو کہ صاحب نصاب بنتا ہو، نہ چاندی اتنا زیادہ ہو کہ بندہ صاحب نصاب بنتا ہو، سونا بھی تھوڑا ہے اور چاندی بھی تھوڑی ہے، تو فرمایا کہ یضم الی الآخر فی تکمیل النصاب، تو سونے کو چاندی کے ساتھ ملا دیں گے اور نصاب کو پورا کر دیں گے۔ تو یہاں پر یکون بالانفع للفقراء فهو نصاب الفضة، کہ ہم نے فقیروں کے نفع کو دیکھنا ہے، ہم چاندی کو سونے کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ سونے کو چاندی کے نصاب کے ساتھ متعین کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے فتاوی عالمگیری، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی فی ذالک نصاب الفضة، کہ یہاں پر بھی اگر سونا چاندی موجود ہو تو ان دونوں میں سے دونوں نصاب تک نہ پہنچتے ہو تو پھر سونے کی قیمت چاندی کے ساتھ ملا دی جائے گی اور نصاب کو مکمل کر دیا جائے گا، تو پھر اس کی زکات نکالنا پھر لازم بن جائے گا۔
اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو زیور وغیرہ رکھتی ہیں یا پہنتی ہیں تو اس کی زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے؟ جو عورتوں کے پاس زیور موجود ہیں، سونا موجود ہے، تو ان کی زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ تو کیا اس کے شوہر پر لازم ہے یا ان کے والدین پر لازم ہے یا ان کی اولاد پر یہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ تو حدیث مبارکہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، تو فرماتے ہیں کہ قالت کنت البس اقصاحا، کہ انہوں نے ایک کنگڑ سونے کا تھا وہ پہنا ہوا تھا، من ذهب فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک سونے کا کنگڑ تھا اور اس کو انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اکنزن ہوا، کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ اس کنگن کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ خزانہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اذا ادعت زکاتہ فلیس بکنز، اگر تو اس کی زکات ادا کرتی ہے تو پھر یہ تیرے لیے کنز نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ میں تیری طرف سے زکات ادا کرتا ہوں، بلکہ یہاں پر جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ کیا تو اس کی زکات ادا کرتی ہے؟ یعنی سونا جس کی ملکیت ہوگا، اگر وہ عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی زکات نکالے گی، اس کے شوہر پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے والد پر یہ لازم نہیں ہوگا۔ اس سونے کی زکات نکالنا ان عورتوں پر ہی لازم ہوتا ہے جن کی ملکیت میں یہ سونا موجود ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ سونا ہے اور کچھ نقدی پیسے وغیرہ بھی موجود ہے، تو اب اس میں نصاب کس کا دیکھا جائے گا؟ اس میں بھی زکات کیا لازم ہوگی کہ نہیں؟ سونے کے چند تولے ہیں، 2 یا 3 تولے ہیں، 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، جتنا بھی ہے، لیکن سونا اتنا نہیں ہے کہ 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہو، بلکہ اس سے کم ہے، اور ساتھ میں کوئی نقدی کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو اب نصاب کس انداز سے دیکھا جائے گا؟ اس کا نصاب جو ہے پیسوں کی جو مقدار ہے ان کو اور جو سونا ہے ان کو، ان دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ دونوں مل کر چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس شخص کو صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے۔ سونا بھی موجود ہے اور پیسے بھی موجود ہے، اب اس صورت میں کیا وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سونا اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 7.5 تولے بچ جاتا ہو، بلکہ سونا تھوڑا ہے، لیکن کچھ پیسے موجود ہیں۔ اب ان پیسوں کو اور سونے کی قیمت کو آپس میں ملایا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی جتنا قیمت ہوتی ہے اتنا ہمارے پاس پیسے موجود یا یہ قیمت بن جاتی ہے، تو اس شخص کو بھی صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو فی دن چاندی ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، وہ تقریباً 1,70,000 یا 80,000 تک بنتی ہے۔ اب اتنی مالیت کا ہمارے پاس سونا موجود ہو یا اتنی مالیت کا ہمارے پاس پیسے موجود ہو اور اتنی مالیت کا ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ایسا جس کو ہم نے تجارت کے لیے خریدا ہو وہ موجود ہو، تجارت کا سامان موجود ہو، تو اس پر لازم ہے اسے صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پر 1,70,000 یا 80,000 کے قریب اتنا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کی اتنی قیمت تو یہ 2025 مارچ کے مہینے میں بنتی ہے، اور اس پر سال کا گزرنا لازم ہے۔ سال نہیں گزرا تو پھر زکات اس وقت لازم ہوگی جب سال پورا ہوگا، اگر سال پورا نہیں ہے تو پھر زکات لازم نہیں ہوگی۔ زکات سال کا گزرنا یہ شرط ہے، اگر کوئی پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو شریعت میں اسے یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ منع کر دیا جاتا ہو، بلکہ ایسا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس معیار کو فقہاء کرام نے لکھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک
امام احمد بن حنبل، ان تمام ائمہ کرام نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا موجود ہو اور کچھ پیسے موجود ہو تو ان کی مقدار، ان کا نصاب بنانے کے لیے ہم نے سونے کی مقدار کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اس مقدار کو دیکھنا ہے جہاں پر فقیروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا فائدہ بنتا ہو، اور فائدہ وہ جو ہے چاندی میں بنا کرتا ہے۔ اور اسی بات کو فقہاء کرام نے لکھا اجتمع الذهب والفضة والنقود والعروض، نقود کہتے ہیں نقدی پیسے کو، عروض کہتے ہیں ساز و سامان کو۔ اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور ساتھ میں کچھ پیسے اور تجارت کا سامان بھی موجود ہے، یا کسی کے پاس چاندی موجود ہے اور چاندی کے ساتھ کچھ نقدی اور کچھ تجارت کا ساز و سامان بھی موجود ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا نصاب الفضۃ، تو اس کا نصاب ہم نے چاندی کی مقدار کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح در مختار کتاب ہے تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کان عند ذهب وفضة وعروض ونقود، کہ اگر کسی کے پاس چاندی موجود ہو یا کچھ سونا موجود ہو، کچھ پیسے موجود ہو، کچھ تجارت کا سامان موجود ہو، تو ينظر الى احل نصابا وهو الفضة ينسب الى اقل نصاب، تو ہم نے سونا اور چاندی میں سے جس پر اقل تھوڑا سا نصاب مقرر ہو جاتا ہو تو ہم اسی نصاب کو دیکھنا ہے کہ وہ فضة، وہ نصاب جو ہے وہ چاندی میں مقرر ہو جاتا ہے۔ اب چاندی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا سونے کی قیمت ہوتی ہے، تو سونے کے 7.5 تولے تک ہم نے پیسے نہیں پہنچانے ہوتے، تجارت کا سامان وہاں تک نہیں پہنچانا ہوتا، ہم نے سونے کے نصاب کو نہیں دیکھنا ہوتا، ہم نے اب دیکھنا ہے تو چاندی کے نصاب کو دیکھنا ہے۔ چاندی کا نصاب سونے کی بنسبت کئی گنا کم ہوتا ہے، لیکن اس میں فقیروں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت فقیروں کے فائدے کو دیکھتی ہے۔ انسان کو جو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو وہ تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے امتحان لینے کے لیے اسے یہ عطا فرمایا ہے۔ اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے ہم نے کس کو دینا ہے؟ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ رب العزت نے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل، تو یہ آیت کریمہ جو موجود ہے، اس آیت کریمہ کا مصداق یہی ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو سفید پوش ہو، اور ایسے لوگوں کو دینا ہے جو سوال کرنے والے نہ ہو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو غربت میں مارے ہوئے ہوں، تو ان کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کو تم نے پہچاننا ہے۔ لا یسارون الناس الہافا، وہ کسی سے چمٹ کر مل کر یا مجبور کر کے زکوٰۃ وہ سوال کرنے والے نہ ہو۔ جیسے کچھ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ سوال کرنے والے شخص جو سائل ہوتا ہے وہ سوال کرنے کے اگر اہل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اہل نہیں تو سوال کرنا بھی جو ہے حرام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کرنے والے شخص کی کیفیتوں کو دیکھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کو کسی دوسرے صحابی نے بتایا کہ ہم 2 شخص سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا جو مال تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 2 صحابی تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا، پھر اپنا چہرہ اقدس نیچے کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، زکوٰۃ اگر دینا چاہوں تو دے تو سکتا ہوں، لیکن اللہ نے تمہیں تندرست کیا ہے، کسی غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کسی تندرست کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کسی سوال کرنے والے سائل کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بلکہ زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے جو بظاہر مانگنے والے نہ ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو کام کرنے سے بھی انہیں روکا جاتا ہو۔ ایک پادری گزرا ہے، 1 صدی پہلے کا ایک واقعہ ہے، جس نے قرآن پاک کا جو انگلش میں ترجمہ ہے سب سے پہلے اسی نے کیا تھا، اور قرآن پاک کی جب آفیدیت، اس کی حکمتوں کو پہچانا تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکا۔
तो फिर उसने अपने नाम के साथ शुरू में मोहम्मद भी लगा दिया था। और उसका आज भी अगर इंग्लिश में जो तर्जुमे होते हैं कुरान पाक के, तो सबसे पहले उसी तर्जुमे को सामने रखा जाता है, फिर अगर कोई इंग्लिश में तर्जुमा करना हो तो फिर उसे किया जाता है। तो वो लिखते हैं कि अपने दिबाचे में कि मैं मेहनत मजदूरी भी कर सकता था, मैं काम करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन अगर मैं काम करने बैठ जाता तो इसका तर्जमा फिर न लिख पाता। इसलिए उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने मेरा वजीफा मुकर्रर कर दिया और मुझे ज़कात से पैसे देते थे ताकि मैं बैठकर दीन इस्लाम की खिदमत करता रहूं, और जो मेरा जरिया माश है वो हुकूमत वक्त इसको मुकम्मल करती रहे। तो यहां पर इस आयत करीमा में ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द, जो जमीन पर चलने की ताकत न रखते हो, जहां पे ताकत से मुराद यह है कि वो दीन इस्लाम में इतना मऊ हो, अगर वो खाने पीने में या जरिया माश में लग जाए तो वो फिर दीन की वो खिदमत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को ज़कात देना, खैरात देना सबसे आला और रुतबा होता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उसने अपने दौरे हुकूमत में जो उस वक्त के उलमा थे, दीन पढ़ाने वाले थे, जो उस वक्त के वो तालिब इल्म जो दीन पढ़ने वाले थे, उनके लिए उन्होंने वजीफे को मुकर्रर कर दिया और ये हुक्म नाफिज कर दिया कि जब तक ये लोग दीन की खिदमत करते रहेंगे तो इनका जरिया माश हमारे जिम्मे होगा। अगर ये जरिया माश कमाने लग जाएंगे तो फिर दीन की इसी तरह से खिदमत नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर चंद बातें ऐसी है जो उन्हें देखना है कि अगर हम रिश्तेदारों में जानते हैं कि एक तो वो जो काम कर सकते हैं लेकिन काम करते नहीं, सही सलामत है, सेहत भी है, लेकिन वो काम करते नहीं, उन्हें क्या ज़कात देनी चाहिए या नहीं? शरीयत में उन्हें ज़कात नहीं देनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो बीमार है, उनको दवाइयां लाकर देनी हो तो वो दी जा सकती है। इस तरह से अगर हम, जैसे हमारे यहाँ फकीरों में, मांगने वालों में कोई कमी नहीं आती, चाहे आप एक फकीर को लाखों करोड़ों भी दे दें, और इन फकीरों की तादाद बढ़ने में सबसे बड़ा हिस्सा भी हमारा है कि हम अगर एक फकीर को देते हैं, वो जाकर 10 को बताता है कि फला दुकान से मिल जाता है कुछ। फकीरों की तादाद में कभी कमी नहीं आई और ना ही कभी कमी आनी है। कमी तब आएगी जब हम असल चीज यानी खैरात हो, ज़कात हो, असल जगह पर पहुंचाएंगे, तो फिर वो ज़कात अदा होगी। जब हम ऐसे लोगों को दें जो सही सलामत हो, तंदुरुस्त हो, कमाना चाहे तो कमा सकते हो, तो ऐसे लोगों को ज़कात देना भी जायज नहीं होता। तो ये ऐसे चंद मसाइल थे जो मेरे जहन में थे, वो मैंने बयान कर दिए। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता हो ज़कात के मौजू पर तो वो भी सवाल कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस लारैब और बियाइब किताब में ये भी इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दता वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाहि फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इस आयत करीमा में वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब, यकनिज़ून कहते हैं कंज को। कंज उसे कहा जाता है जिस माल और दौलत की ज़कात ना निकाली जाती हो। जिस माल और दौलत की सही ज़कात निकाली जाती हो वो कभी कंज नहीं होता। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज़ाब की खुशखबरी नहीं सुनाई। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कंगन के बारे में पूछा तो क्या ये कंज है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसकी ज़कात निकालती हो तो फिर ये कंज नहीं है। कंज तब बनता है जब माल और दौलत को रखा जाए और रखने के बाद उसकी ज़कात अदा न की जाए तो वो कल कयामत वाले दिन हमारे लिए वबाले जान होगा। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।